دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسماعیلی طریقے کی بنیاد دین اسلام کے اندر حاضر امام کا وجود ہے اور حاضر امام پہ عقیدہ ہے، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق امام زمان زمین پر اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے۔ امام زمان زمین پر مومنین کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ امام زمان زمین پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اللہ کے امر کی نشانی اور دلیل ہے، جیسا کہ ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں کہ وہ علی حجت الامر صاحب الزمان والعصر، کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے کمانڈ، اللہ تعالیٰ کے امر کی نشانی اور دلیل زمانے کے امام ہیں، اور ہم صدیوں سے ایک زندہ نور اور زندہ امام میں مانتے آئے ہیں۔ ہمارا طریقہ صدیوں سے ایک نور پرست اور روشنی میں رہنے والا طریقہ جانا گیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ مومنین کا سرپرست ہے، مومنین کا ولی ہے، جو ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے کا یہ کام اللہ تعالیٰ زمین پر کس طرح کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ پہ کتاب نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ تو اللہ جو مومنین کا ولی ہے، وہ اپنے پیغمبر کے ذریعہ، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مشن دیا ہے، جو کام دیا ہے کہ بنی نوع انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت اور صراط مستقیم کے نورانی راستے کی طرف لے آئے، یہ کام آپ کے بعد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی اور ان کی اولاد میں ہونے والے زمانے کے امام یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور جو جماعت، جو قوم نور میں رہتی ہے، روشنی میں رہتی ہے، اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ روشنی میں چلنے والا انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں تو شاید ہمیں راستے کا پتہ نہ ہو کہ ہم کون سی گلی اپنا رہے ہیں، کون سی سڑک اپنا رہے ہیں، کون سا راستہ اپنا رہے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی روشنی میں چل رہا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں جیسا گنان میں فرمایا کوئی سینسا نہیں ہوتا،
اس کے دل میں کوئی ابہام، کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ اس کو پتا چلے کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ تو ہمارا طریقہ صدیوں سے ہمیں صراط مستقیم یعنی روشنی اور نور کے راستے پہ چلا رہا ہے، اور نور کے راستے پہ چلنے والا انسان جو ہے کبھی راستے سے بھٹکتا نہیں، راہ راست سے ہٹتا نہیں۔ دوسری بات دینداروں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طریقے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق کہ دین اسلام اور قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی عقل کے استعمال پہ بڑا زور دیتا ہے۔ مولا نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا کہ جو چیز انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، یعنی ہمیں حیوان نہیں کہا جاتا بلکہ انسان کہا جاتا ہے، ہم دوسرے حیوانوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اور افزائش نسل کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم کو حیوان نہیں کہا جاتا۔ جو چیز ہمیں دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے۔ اور عقل کیا چیز ہے؟ عقل وہ فیکلٹی ہے انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی وہ صفت ہے جس میں یہ تعلیم دی جا سکتی ہے، جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس تعلیم کو اپنائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ججمنٹ دینے کی صلاحیت رکھی ہے۔ پہلے اس سے علم دیا جاتا ہے، انسان کی عقل انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا تخت ہے، جس میں یہ صلاحیت ہے کہ پہلے وہ علم حاصل کر سکتی ہے اور علم حاصل کر کے اس علم کی روشنی میں ججمنٹ دے سکتی ہے، فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ جہاں اللہ نے عقل دی ہے وہاں اللہ فرماتا ہے کہ عقل والے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اپنا سر ہر جگہ پہ نہیں جھکا دیتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ بہرے اور گونگے بن کے اس کے سامنے جھک نہیں پڑتے ہیں۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرے اور گونگے بن کے اللہ کے فرمان کے سامنے جھک جانے والا سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہوگا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہے کہ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے لم یخروا علیہا، وہ نہیں جھک پڑتے ہیں اس کے سامنے صما وعمیانا، اندھے اور گنگے اور بہرے بن کے۔ تو اللہ نے جب عقل دی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو سمجھو، سوچو، غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اولو الالباب یعنی عقل مند لوگوں کا دین ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ ان کی کیا صفت ہے؟ یہ اولو الالباب صاحب فہم و بصیرت کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار،
تو سبحان ہے، تیری ذات ہر قسم کی صفات اور تعریف سے بالا تر ہے، ہمیں آتش جہنم سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ ہے اولو الالباب، یہ ہے عقل مند لوگ جو ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں۔ فکر سے مطلب سوچنا، غور و فکر کرنا، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں علم حاصل کرتے ہیں اور علم کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ہمیں عقل سے نوازا ہے اور جس عقل کی پرورش پیغمبر اور زمانے کے امام کرتے ہیں، اس عقل کا احترام کرنا چاہیے، اس عقل کا احترام اس کو استعمال کر کے کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ دنیا بھر میں بہترین تعلیم دینے کے لیے ان ممالک میں، خاص طور پہ جہاں غربت ہے، تعلیم کا اچھا نظام نہیں ہے، آج مولا اسکولز آف ایکسلنس آغا خان اکیڈمی کے نام سے شروع کر رہے ہیں، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ دھرتی پر جو بہترین تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہے، وہ سب کے سب ہم اس ادارے میں لا کر غریب بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں گے۔ اور تعلیم کا دوسرا نام ہے عقل کو فروغ دینا، عقل کی پرورش کرنا، اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا احترام اور انسانیت کی سب سے بڑی عزت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا ایک بیٹا گزر گیا تو سب لوگ غمگین ہو گئے۔ اتفاقاً وہ سورج گرہن بھی ہوا، سورج گرہن بھی ہوا، جس کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ جہالت کا دور تھا، علم اتنا پروان نہیں چڑھا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ آسمان بھی دن دہاڑے سیاہ ہو گیا ہے، سورج بھی بجھنے لگا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ کا بیٹا گزر گیا ہے تو آسمان بھی غمگین ہے، اللہ بھی اس غم میں شامل ہے، اور اگر آپ لوگوں کے حالات کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیں، اگر آپ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ لوگوں میں جا کے اعلان کریں کہ دیکھو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا بیٹا گزر گیا تو سورج بھی سیاہ ہونے لگا ہے۔ لیکن جو عقل کل کا مظہر ہے، جو زمین پر عقل کی پرورش کرنے کے لیے آیا ہے، وہ عقل کی دشمنی نہیں کر سکتا۔ جب حضور اکرم کے پاس یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سورج بھی آپ کے بیٹے کی غم میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اس لیے اندھیرا ہو رہا ہے، تو حضور اکرم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگوں، میرے بیٹے کی موت سے اس سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک نیچرل فینومینن ہے، یہ اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے جو وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، اس کا تعلق میرے بیٹے کی موت کے ساتھ نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کو تم آپس میں ملانا نہیں۔ آپ دیکھیں ایسی سنگین صورتحال میں بھی پیغمبر زمان انسانی عقل اور علم کا احترام کرتے ہیں، انسانی علم کا، انسان کی عقل کا احترام کرتے ہیں۔ اور آج حاضر امام بھی ہمیں کوئی ہماری حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کوئی جادوئی چھڑی نہیں دکھا رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم تیسری دنیا میں غریب ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ملک پسماندہ ہوتا ہے، ہمارا علاقہ پسماندہ ہوتا ہے، ہماری معاشی حالت دنیا کے بہت سے ممالک کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے، اور ہم محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اس راستے میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور زمانے کے امام ہم کو راستہ بتاتے ہیں، اور ہماری مالی حالت کو بہتر بنانے میں جو بہترین راستہ ممکن ہوتا ہے وہ زمانے کے امام ہم کو بتاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہے
اگر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں معاشرے میں جو شاید آپ کو شارٹ کٹ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کی مالی حالت کو اچھی بنانے کا شارٹ کٹ بتاتے ہیں، وہ آپ کو ڈبونے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی صفات رکھی ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ڈوبتا ہے، اور وہ ہے لالچ کی صفت۔ لالچ کی صفت، کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد، جو ہمارے پیروں نے 5 بری صفات کے جس سے بچنے کو کہا ہے، اس میں سے ایک ہرس ہے، لالچ ہے۔ مانگنے والے کا، لینے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں گمراہ کر دیا، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ کی چاہت نے تم کو گمراہ کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے ہو۔ تو یہ لالچ جو ہے انسان کے اندر اللہ نے جو رکھی ہے، ایک صفت ہے، اس سے ہمیشہ بچتے رہیے گا۔ لالچ نے بہتوں کو ڈبایا ہے۔ راتوں رات اپنے سارے مسائل حل کرنے کی خواب نہ دیکھیں، راتوں رات امیر بن جانے کی خواب نہ دیکھیں۔ کتنے لوگ پریشان اور دکھی ہو گئے ہیں ایسے راستے پہ چل کے جہاں شاید کوئی ان کو میجک کے ذریعہ بڑا امیر بنا دیتا ہے، یا میجک کے ذریعہ کوئی راستہ بتا دیتا ہے۔ دینداروں، اگر ایسی کوئی جادو کی چھڑی دنیا میں موجود ہوتی تو امام کے لیے یہ کام کرنا بڑا آسان تھا کہ راتوں رات اپنے مریدوں کی حالت بہتر کر دیتے۔ مگر دیکھیے، ایسی مشکل صورتحال میں بھی امام ہمیں وہ راستہ بتاتے ہیں جو لاجیکل ہے، جو سچا ہے، جو لیجیٹیمیٹ ہے، اور جو سیدھا ہے۔ اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے۔ اس کے جو آلٹرنیٹیوز اگر ہم ڈھونڈتے ہیں اور کوئی راستہ، تو وہ ان ایتھیکل ہے، غیر اخلاقی ہوتے ہیں، غیر قانونی ہوتے ہیں۔ چترال میں بھی امام نے فرمایا بڑی غربت ہے، بڑا پسماندہ علاقہ ہے، لیکن مولا نے ان کو بھی فرمایا تمہاری مالی حالت کو بہتر بنانے کا راستہ یہ ہے، تعلیم حاصل کرو۔ امام نے کوئی چھو منتر کر کے راتوں رات ان کو تعلیم یافتہ نہیں بنا دیا۔ مولا نے کوئی جادو کی چھڑی کے ذریعہ ان کی زمین کو زرخیز اور آباد نہیں کر دیا۔ امام سیدھی صاف باتیں کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرو، آپس میں مل کر کام کرنے کی کوشش کرو، آپ کے معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میدانوں میں جانے کی کوشش کرو، بچت کرو، دکھاوے سے پرہیز کرو۔ یہ لاجیکل راستے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان محنت کے بغیر راتوں رات اپنے مسائل بھی حل کر لے اور مالی طور پہ اپنے آپ کو بہت مضبوط کر لے۔ تو یہ جو گمراہ کرنے والے راستے ہیں جو ہمارے اندر سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، امام زمان ہمیں ان چیزوں سے بچاتے ہیں۔ تو مولا نے ہمیں عقل دی ہے۔ جن لوگوں کے پاس مذہبی معاملات میں اور دین پہ چلنے کے معاملات میں عقل کے استعمال کرنے کی بہت زیادہ آزادی نہیں ہے، وہ لوگ اگر راہ راست سے بھٹک کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو چلو کوئی سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، مگر زمین پر اللہ کے نور کو فالو کرنے والے اسماعیلی جماعت حاضر امام کا دامن تھامے ہوئے جو لوگ چلتے ہیں، وہ جب ان چیزوں کی طرف تاک جھانک کرنا شروع کرتے ہیں، صراط مستقیم چھوڑ کر ادھر ادھر کی گلیوں میں گھسنے لگتے ہیں، تو حیرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ اور امام زمان کی طرف سے جو ہدایات اور فرمان ہیں وہ ان تک پہنچانے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے اور پہنچانے کو جی بھی چاہتا ہے۔ اپنے طریقے پر مضبوطی سے عمل کرے، صراط مستقیم کی جو تعلیمات زمانے کے امام ہم کو دے رہے ہیں، ہم ان تعلیمات پہ چلنے کی کوشش کریں۔
ایک اور نقطہ اس حوالے سے یاد رکھیے دینداروں کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی جگہ تکلیف اور مشکلات سے خالی نہیں ہے۔ تکلیف، مشکلات، بیماری، بلا، آفتیں، کاروبار میں نقصان، دوسرے مسائل، یہ دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں اور یہ چیزیں دنیا میں رہنے والی ہے۔ مولا نے فرمایا ہماری تمام تر دعا و برکات کے باوجود اس دنیا پر سے دکھ، تکلیف اور مشکلات ہمیشہ کے لیے دور نہیں ہوئے ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کی تکلیف اور مشکلات برداشت کرنا پڑے گی۔ پھر بھی ہماری دعا ہے کہ امام زمان کی شفقت اور دعاؤں سے آپ پہ کم بوجھ پڑے، مگر امام نے فرمایا یہ دنیا ہے، اس دنیا کے واسطے یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ہر ایک کو اپنی تکلیف کا حصہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا کے جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات کے ساتھ ذرا سمجھوتا کرنا بھی سیکھیں، صبر کرنا بھی سیکھیں، چیزوں کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز راتوں رات ہماری مرضی کے مطابق تبدیل نہیں ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور اس سمجھوتے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز مذہب کی جو ہماری مضبوطی اور طاقت ہے، اس مضبوطی اور طاقت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ انسان جب طاقت کے سورس سے اپنا رشتہ ختم کر دیتا ہے تب کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے تو ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اپنے مذہبی تعلیمات پر اور امام زمان کے دی ہوئے راستوں کو کتنے مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ ایک شخص روزگار کی تلاش میں تھا اور کافی لوگوں کے پاس وہ گیا کہ اسے کہیں سے کوئی راستہ ملے، روزی روزگار کا کوئی ذریعہ مل جائے۔ تو ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا میں تمہیں کام دے سکتا ہوں اگر تم محنت کر سکتے ہو۔ کہا محنت تو میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کلہاڑی دی اسے درخت کاٹنے کے واسطے، یہ کلہاڑی لے جاؤ، دیکھو جتنے درخت زیادہ کاٹو گے اتنا تمہارا فائدہ ہے، تمہیں اتنی اچھی روزی ملے گی۔ اچھی بات ہے، بہت جوش میں آ گیا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، میں محنت بھی کرنے والا ہوں، محنت کروں گا اور کمائی ہوگی۔ پہلے دن لگ گیا کام پہ، بڑی محنت کی، 15 درخت کاٹ ڈالے ایک دن کے اندر، بڑا انتھوزیاسٹک ہے، بڑا جوش میں، میرا کام بڑا اچھا ہوا۔ 2-3 دن کام اس طرح چلا۔ چند دنوں بعد محسوس ہوا کہ اب وہ مشکل سے 10 درخت کاٹ سکتا ہے۔ کچھ دن اور گزرے، 10 میں سے 8 پہ آ گیا، 8 میں سے 7 پہ آ گیا، 6 پہ آ گیا۔ تو اپنے مالک کے پاس واپس آیا کہ کیا میں بیمار ہو گیا ہوں یا میری جسمانی طاقت مجھ سے چلی جا رہی ہے، میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ میں جب آیا تھا تو میں 15 درخت کاٹ رہا تھا، آج صبح سے رات تک محنت کرتا ہوں، میں مشکل سے 6 درخت کاٹا ہوں۔ میرے ساتھ کچھ پرابلم ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ تو مالک نے پوچھا کہ کلہاڑی کو پچھلے کس وقت تم نے اس کو پھر سے دھار کیا تھا؟ کلہاڑی جو سے میں نے تم کو دی ہے اس کے بعد اس کو تیز بھی کیا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ کلہاڑی میں نے تمہیں درخت کاٹنے کے واسطے دی، اس کا ایک دھار ہوتا ہے، اس دھار سے تم درخت کاٹتے ہو۔ جب میں نے تم کو دیا تھا بالکل دھار کیا ہوا تھا، اس کو وقتاً فوقتاً دھار کرنا پڑتا ہے، اس کی دھار کمزور پڑ گئی ہے۔ تب جا کے اس کو سمجھ میں آیا کہ صرف محنت کافی نہیں ہے، صرف میری باڈی کی طاقت لگانا کافی نہیں ہے، جو اوزار میں استعمال کر رہا ہوں اس کا بھی آرڈر میں ہونا
اس کا بھی پورے دھار میں ہونا ضروری ہے. تو مورل آف دا اسٹوری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دن رات 24 گھنٹے اپنے کام کاج اور مصروفیت میں اپنے اوزار دھار کرنا بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو شارپ کرنا بھول جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. شاید آج سے 10-15 برس پہلے ہم جتنی اہمیت اپنی دعا کو، اپنی تسبیح کو، جماعت خانے کی حاضری کو، ذکر و فکر کو دیتے تھے، شاید آج ہم نہ دے سکتے ہو یا نہیں دیتے ہو. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پرابلم سالو نہیں ہوتے ہیں، ہمیں مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اگر ہم عبادت بندگی کے ذریعے اپنے آپ کو شارپ نہیں کریں گے تو ہمارے کام کاج میں وہ شارپنس نہیں رہے گی. تو جس طرح اس اوزار کو ہر روز دھار کرنے کی ضرورت ہے، یہ مولا کا گھر ہے. صبح شام یہاں آنے سے ہمارا ایمان ریفائن رہتا ہے، ہماری عقل ریفائن رہتی ہے، اس پہ زنگ نہیں لگتے ہیں، وہ بلنچ نہیں ہو جاتے ہیں، ڈل نہیں ہو جاتے ہیں. چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے مولا نے فرمایا باقاعدگی سے پریکٹس کرو. جماعت کے درمیان اٹھ کے زمانے کے امام فرماتے، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جس امام کا دامن ہم تھامے ہوئے ہیں، جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں، دبئی کے جماعت خانے میں اتنا بڑا دربار میں مولا جماعت کے بیچ میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی لحاظ سے تکلیف یا مشکلات میں ہیں تو مولا فرماتے ہیں اپنی تسبیح لیجئے، اپنی تسبیح لیجئے، یا اللہ یا محمد اور یا علی کی تسبیح پڑھیے. اس سے زیادہ ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ زمانے کے امام ہمیں بتائیں کہ آپ مشکلات میں، تکلیف میں، آفتوں میں اپنے آپ کو امام کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے طاقتور رکھیں، مضبوط رکھیں. جب یہ مضبوطی نہیں رہتی، ادھر ادھر جانے کا جی چاہتا ہے، ادھر ادھر جانے کا شوق آتا ہے. اور ہمیں دینداروں نہیں معلوم کہ ہم جس زمانے سے اور جس دور سے گزرتے ہیں. ہمارے پیروں نے اس دور کو اپنے گنان میں جس طرح اس کو پیش کیا ہے، اس وقت کے فلسفے کے مطابق اسے کلجگ کہا جاتا ہے. کلجگ کا مطلب یہ ہے آخری زمانہ جس میں مذہب بہت تھوڑا رہ جاتا ہے. ہندو فلسفے کے مطابق اس دور کو 4 جگوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کرتا جگ، تریتا جگ، دوآپر جگ اور کل جگ. کرتا جگ جس کو ست یگ کہتے ہیں، جس میں اتنی اچھائی ہے کہ آپ دن رات ڈھونڈنے جائیں تو بھی کوئی برا انسان یا کوئی بری چیز آپ کو نہیں ملے گی، برائی نہیں ملے گی. اس کے مقابلے میں کل یگ ایسا ہے کہ آپ دن رات محنت کریں تو اچھا انسان اور اچھائی ڈھونڈنے میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، اس میں اپنے ایمان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. ایک درویش نے خواب دیکھا رات کو، اور اس خواب میں اس نے دیکھا کہ چند درویش ہے جو ایک دریا کنارے، ندی کنارے کھڑے ہیں اور اپنے پرواز کے ذریعہ وہ دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات تشبیہی پیغاموں میں ہمارے لیے بہت اہم میسج ہوتا ہے. تو پہلا جو درویش ہے وہ تو بس یوں اڑا اور اڑ کے دوسرے کنارے چلا گیا. دوسرا درویش اڑنے لگا، آدھے راستے میں گیا تو پانی میں گرنے لگا، مگر تھوڑی سی محنت کی اور اڑ کے دوسرے کنارے پہنچ گیا. تیسرا بھی اڑا کہ نہیں اڑا، پانی میں گرا، نکلا پھر گرا، نکلا پھر گرا، مگر گرتے پڑتے آخر وہ کنارے پہ پہنچ گیا. تو صبح خواب سے بیدار ہو کر یہ اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے کہ آج میں نے یہ عجیب سا خواب دیکھا ہے. 3 درویشوں کو دیکھا جو اس طریقے سے دریا کو عبور کر رہے ہیں. ایک بڑے آرام سے گزر گیا، دوسرا مشکل سے، اور تیسرا جو ہے وہ گرتے پڑتے پہنچا. اس نے کہا دیکھو یہ دنیا سے نجات حاصل کرنے کا راستہ ہے. جو پہلے درویش کی بات کرتے ہو وہ پچھلے زمانے کا درویش تھا.
وہ اس زمانے کے لوگ تھے کہ جس میں اچھائیاں تھی تو لوگوں کو روحانی پرواز کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. دوسرے زمانے کے لوگ جو درمیانی دور کے تھے تھوڑی سی محنت کر گئے تو پار نکل گئے. تیسرا درویش ہے، وہ کہتے ہم اور آپ اس زمانے کے لوگ ہیں جہاں ہم قدم قدم پہ گرتے ہیں. ہم ایسے مشکل دور سے گزر رہے ہیں کہ انسان کتنی بھی نیکی کرے قدم قدم پہ گرتا ہے، مگر بڑی بات ہے کہ اٹھتا ہے اور پار پہنچتا ہے. مگر وہ کہتا ہے یاد رکھو ان تمام درویشوں میں جو آخری والا درویش ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط درویش ہے. آخری والا ہے وہ سب سے مضبوط ہے، کیونکہ وہ ڈیفیکلٹ حالات میں، ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں، مشکل دور میں اپنے آپ کو بچاتا، گرتا پڑتا پار نکل جاتا ہے. جیسے ہم ہیں آج کے دور پہ گزرتے ہیں، قدم قدم پہ گمراہی ہے، قدم قدم پہ ٹیمپٹیشن ہے. گھر گھر لوگ اپنے نہ معلوم کیا کیا کھول کے بیٹھے ہیں. مذہب کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے مگر مذہب نہیں ہوتا. جتنا مذہب کا نام لیا جاتا ہے اتنا ہی مذہب کا فقدان ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. آج لوگوں نے مذہب اور مذہب کے راستے کو بھی ایک دنیا داری بنا رکھی ہے. مذہب اور مذہب کے راستے کو بھی ایک کامرشل چیز بنا کے رکھی ہے. ہم نے اپنے آپ کو زمانے کے امام کے سپرد کیا ہے. پیر فرماتے ہیں حالات بڑے خراب آئیں گے مگر اپنے آپ کو مضبوطی سے اس راستے کے اوپر رکھو. آپ نے سنا کتنی دفعہ امام زمان فرمان میں ہم کو فرماتے ہیں آپ مس گائیڈ مت ہو جائیے. کسی کو آپ یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو گمراہ کرے، صراط مستقیم سے آپ کو ہٹا دیں، ایسا نہ ہو. اور یہ جو گھر امام زمان نے ہم کو دیا ہے یہ مولا کا گھر ہے. ہماری تمام امیدوں کی تکمیل یہاں ہوتی ہے، ہماری تمام مشکلات کی آسانی یہاں ہوتی ہے، ہماری تمام حاجت روائی یہاں ہوتی ہے. اس گھر کے علاوہ ہمارا اور کوئی گھر نہیں ہے. اگر ہم ادھر ادھر جانے لگیں گے، آپ جانتے ہیں زمانے کے امام کی ہدایت کتنی صاف اور کتنی واضح ہے. کل جگ ہے پیر بہت کلاوے، پڑتیس تھکی سینسا نہ مٹے. آج کے دور میں گھر گھر پیر ہوں گے. ایک جگہ پیر نے فرمایا کہ 40 لاکھ دئیت کالنگانا چیلا تے نت نیت کڑا جگاڑ شے. دئیت کالنگا کہتے ہیں دشمن امام کو، جو دین کا دشمن ہے. کہتے ہیں 40 لاکھ اس کے چیلے ہیں جو گھر گھر میجک دکھائیں گے آپ کو. اور ہم کیا ہیں پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں کہ ہم میجک پر عاشق ہو جاتے ہیں، جادو پر عاشق ہو جاتے ہیں. سورج کو دیکھتے نہیں ہیں، بلب کی روشنی پہ عاشق ہو جاتے ہیں جو کہیں کہ کرائے کی روشنی ہوتی ہے. آپ دیکھیے ہمارے دائیوں نے، ہمارے پیروں نے کیا فرمایا ہے ہم کو گنان کے اندر. گھر گھر پیر نہ کیجئے، یعنی گھر گھر پیر نہ ہوئے. نہیں ہو سکتا ایسا. ہر گھر میں پیر نہیں ہوتا ہے، ہر گھر میں آستانے نہیں ہوتے ہیں، ہر گھر میں جماعت خانے نہیں ہوتے ہیں، ہر گھر میں مشکل آسانی کے لیے دروازے نہیں کھلے ہوتے ہیں، اور ہر گھر میں امام کے نام پہ کام نہیں ہوتا ہے، وہ امام کے گھر میں ہوتا ہے. گھر گھر پیر نہ کیجئے، یعنی گھر گھر پیر نہ ہوئے. گھر گھر دعویٰ کارما اے دعوے سو امر نہ ہوئے. گھر گھر بہت کچھ ہوتا رہے گا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج مذہب کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے. مشکل یہ ہے ہمارے لیے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں. امام نے ہم کو نہیں چھوڑا، ہم بھی امام کو نہ چھوڑے. کتنی پیاری بات کسی نے بتائی. ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کے ایک برج پر سے جا رہا تھا. باپ چھوٹی بچی کو لے کر ایک پل پر سے گزر رہا تھا. پل کمزور تھا، ہل رہا تھا، شکستہ تھا. تو باپ کو ڈر لگا کہ بچی کو کچھ ہو نہ جائے.
تو بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لو کہیں تم گر نہ جاؤ. غور سے سنیے گا. بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لو کہیں تم گر نہ جاؤ. بیٹی نے کہا کہ نہیں ڈیڈی آپ میرا ہاتھ پکڑیں. ڈیڈی آپ میرا ہاتھ پکڑیں. باپ نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے تم میرا ہاتھ پکڑو یا میں تمہارا ہاتھ پکڑوں. کہا ڈیڈی اگر میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور مجھے کچھ ہو گیا تو ممکن ہے میں آپ کا ہاتھ چھوڑ دوں. بچی ہوں, اگر مجھے کچھ ہو گیا میں پھسل گئی ممکن ہے آپ سے میرا ہاتھ چھوٹ جائے, مگر مجھے معلوم ہے اگر آپ میرا ہاتھ پکڑیں گے کچھ بھی ہو جائے آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. کچھ بھی ہو جائے آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم نے اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دیا ہے, امام نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے. اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو امام کا ہاتھ, تو امام ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. آپ دیکھیے ان زمانوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے صدیوں سے امام کو دیکھا نہیں تھا, صدیوں سے امام کا دیدار نہیں کیا, صدیوں تک ظاہراً امام سے دور رہے, ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ ان کا امام کدھر ہے, کہاں ہے, کون ہے. امام ان کو نہیں بھولے ہیں اور امام نے ان کو نہیں چھوڑا ہے. بلکہ مولا فرماتے تم نے ہماری بیعت کی ہے, ہم تمہیں قول دیتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارا ہاتھ تھامیں گے اور وہاں بھی تمہارا ہاتھ تھامیں گے. تو ہم نے اپنا ہاتھ امام کو دیا ہے, امام نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے. یاد رکھیے کچھ بھی ہو جائے امام زمان باپ بیٹی کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے, باپ بچے کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے, امام ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں. اس رشتے کا پاس رکھیں, اس رشتے کو زندہ رکھیں, اس رشتے کو مضبوط رکھیں. ادھر ادھر یہاں وہاں دوسروں کے گھروں میں جا کر ایسی رسومات میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے جو ہماری نہیں ہے, جن کے لیے ہم کو امام بھی منع فرماتے ہیں, ادارہ بھی منع فرماتا ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو سوائے دکھی اور پریشان کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. آگے فرماتے ہیں پیر پیغمبر جگما ہے بہت کلاوے تے نہ پورے منی آس. زمانے میں ایسے بہت سے پیر آپ کو مل جائیں گے مگر آپ کے پرابلم سالو نہیں ہوں گے. جیو نہ چھوٹے تے تھی پوتا تڑوں تے جیو پڑے جمڑا پاس. ان کے ساتھ ان کی سنگت میں آپ کی روح کی نجات نہیں ہوگی. اور پھر حسن کبیر دین کا ایک بڑا اچھا لمبا گنان ہے, میں چند پارٹ صرف آپ کو سناتا ہوں. ست وچن اس کا نام ہے اور اس میں انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر کیسے کیسے حالات پیدا ہوں گے. اور آپ دیکھیں ان حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے چلے. کہے پیر حسن کبیر دین سرے وہ نر علی تھان سروے جیووں کا تھا پیا دھام. چور مکر راہ نہ باٹ گھر گھر گرو نے گھر گھر پاٹ. یہ گنان صدیوں پہلے کہے گئے ہیں. آج فرماتے ہیں گھر گھر گرو نے گھر گھر پاٹ. آپ کو گھر گھر میں آج پیر اور پاٹ شروع ہو گئے ہیں, نظر آ رہا ہے نا ہم کو. ہمیں پہلے سے وارن کیا گیا ہے, خبردار کیا گیا ہے, ان صورتحال سے اپنے آپ کو بچاؤ. گھر گھر تھاشے مکر چور تھان پیرو کا تھاپے. اور گھر گھر کے اندر بدکاریاں ہوں گی. پیر کی جگہ پہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا, پیر کی جگہ کوئی اپنے گھر لے جا کر یہ دعویٰ کرنا شروع کرے گا کہ میں پیر ہوں میرے پاس آؤ. تھان پیرو کا تھاپے. اور دوسرے جا کے پیر کی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے. وشنو وے تو کلاوے آپ دن دن ات کا کرنا پاپ. ویسے اپنے آپ کو بھگوان کہلوائیں گے مگر آپ دیکھو تو روز بروز ان کے پاپ میں ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. گھر گھر ملا نے گھر گھر قاضی کور کپٹ کی راچے بازی. گھر گھر ملا نے گھر گھر قاضی کور کپٹ کی راچے بازی. کہ ہم غیروں کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں
یا ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور اپنی دینداری، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پیروں نے ہم کو کتنا صاف کہا ہے کہ ایک رتن تم نے امولکھ لادھو تینے جتن کرینے راکھیجے وست جوئی نے ویپارج کیجے تے جن جن ہاتھ نہ دیجے. تمہیں ایک جوہر دیا گیا ہے، ایک موتی، ایک ہیرا، ایک جویل دیا گیا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. اچھا بیپاری دیکھ کر اس کے ساتھ بیپار کرو، ہر ایک کے ہاتھ میں نہ دو. یہ جو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں دینے اور ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنے جیسا نہیں ہے. گھر گھر دراچاری ایسی ہوئی، ست کی راہ پر نہ چالے کوئی. گھر گھر کے اندر ایسی باتیں ہوں گی کہ سچائی کے راستے پر کوئی نہیں چلے گا. ٹوڑا ٹامڑ گھر گھر ہوئی، گنان وچاری نہ چالے کوئی. یہ دورا دھاگا گھر گھر ہونے لگیں گے. یہ تھالی ہے یا روٹ ہے یا کنڈا ہے. دیندارو، جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً اس کراچی شہر کے اندر واز کرتے ہوئے 40 برس ہو گئے. 1965 سے جب ہمارا اسماعیل ایسوسیشن یہاں آپ کے اسی جماعت خانے کے میزنین فلور کے اندر تھا، تب ہم یہاں پڑھتے تھے. 1965 سے لے کر کم از کم اس شہر کے اندر ہم یہ تھالی، روٹ اور کنڈا پہ بولتے آئے ہیں. اگر 40 سال کے بعد بھی وہی بات ہم کو کہنے کی ضرورت پڑے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا سیکھتے ہیں اور ہم نے کتنا گرو کیا ہے، ہم نے کتنی ترقی کی ہے کہ آج 40 برس کے بعد بھی ہم کو وہی سبق سکھانا پڑ رہا ہے جو ہم 1965 میں اور 66 میں پڑھتے تھے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. ہم یہ ABCD میں سے باہر نہیں نکلے ہیں، ہم اس بیسکس میں سے باہر نہیں نکلے ہیں. امام فرماتے عقل کا استعمال کرو اور دیکھو دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اچھی قوم ہماری ہے کہ ہمارے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی سوالات ہی نہیں ہے. امام زمان فرماتے ہیں اس پہ چلو، تمہارے سارے راستے ختم، تمہارے سارے مشکلات ختم، سب مشکل آسان. کیا چاہیے ہمیں؟ تو اب ان چیزوں کا ایک انت آنا چاہیے اور ہم اس پہ بلڈ کر کے اپنے آپ کو عقلانی طور پہ، روحانی طور پہ زیادہ آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. میں ایک فرمان کے ساتھ آج کا یہ موضوع ختم کرتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ دوسرے دین والوں سے تعویذ لے کر کبھی اپنے پاس نہ رکھنا. ایسے لوگوں کے پاس سے تعویذ لے کر گلے میں ڈالتے ہیں اور ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس سے آپ کے ایمان میں بہت سستی پیدا ہوگی. اور یاد رکھیے دیندارو، گھر گھر ادھر ادھر جانے والے کی یہ نشانی ہے کہ اس کے ایمان میں سستی ہے. ایمان میں جو چستی ہے، مضبوطی ہے، وہ مولا کے در کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا. اس طرح کریں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ دو شخص کی اولاد ہوئے ہیں. آپ دوسروں سے تعویذ لیں گے تو ہمارے دیے ہوئے تعویذ آپ کو کوئی کام نہیں آئیں گے اور آپ کبھی بھی روشنی نہیں دیکھ سکیں گے. آپ کے دل میں اندھیرا ہوگا. آپ ایمان پر یقین نہ رکھیں اور ادھر ادھر دوڑیں، وہ بے ایمانی ہے. 7 جگہوں پر پاؤں رکھنے سے کیا فائدہ؟ یہاں وہاں دوڑنے والے اگر کبھی ہم سے نزدیک بھی ہوں تب بھی وہ ہم سے دور ہیں. ایسے لوگ یہاں آئے تب بھی انہیں شک رہتا ہے اور دوسری جگہوں پر جائیں وہاں بھی انہیں شک رہتا ہے. ایسے شخص کا ایمان کسی بھی جگہ قائم نہیں رہتا، اس کے دل میں ہمیشہ شک بھرا رہتا ہے. آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں. اگر کوئی شخص آپ کو الٹی سیدھی سمجھائے تو اس کی باتیں کبھی بھی قبول نہ کرنا. کتنے صاف لفظوں میں مولا نے فرمایا ہے. اگر ہم سے کوئی بھول ہوتی ہے، بھول ہوئی ہے، امام زمان کے دربار میں ہم آتے ہیں، توبہ کریں، مولا سے معافی مانگے. مولا کا دامن تھاما ہے، مولا کے ساتھ چلے، مولا کے پیچھے چلے. صدیوں سے ہم اس راستے پہ چلے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت نے زمانے کے امام کی رہنمائی میں
کتنی ترقی کی ہے اور کتنے آگے بڑھے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی مضبوطی ہے. اور اپنے ایمان کو زمانے کے امام کی ذات پہ مضبوط رکھے, صبح شام جماعت خانے کی حاضری میں پابند رہے, اور اپنی تسبیح ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں, اور اپنی تسبیح کا ذکر ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں. پھر ہم دیکھیں کتنی مضبوطی ہمارے اندر آتی ہے حالات کا مقابلہ کرنے, مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مشکلات کو سمجھنے کے لیے. آپ جماعت نے خاموشی سے سنا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا و نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. مولا گز جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت اور آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندارو, اللہم صلی علی محمد و آلہ.